السلام علیکم۔ ناول آسماں کے رنگ از قلم کائنات زہرہ، باب نمبر 2، انداز بدل گیا۔ ایپیسوڈ نمبر 23۔ 8 بجے وہ ایک نئی سرزمین پر تھی، UK کی سرزمین پر۔ اس کے ساتھ اس کا شریک حیات تھا۔ لندن کی سرزمین اس کے پاؤں تلے تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے۔ یہاں انہیں شام 3 بجے تک انتظار کرنا تھا، کیونکہ یہاں سے ان کو ایڈنبرا کی فلائٹ لینی تھی۔ رجو کے لیے سب نیا تھا، پرکشش تھا۔ شمیز اس کی آنکھوں کی خوشی میں کہیں کوسا گیا تھا۔ وہ کیسے گھوم گھوم کر سب دیکھ رہی تھی۔ ایرج نے کالے رنگ کی قمیض جس پر شیشے لگے ہوئے تھے پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ گلے میں پیلا کر لیا ہوا تھا۔ وہ ساتھ پراندہ پہن کر رکھا تھا۔ ایک گاؤں کی دیسی سی لڑکی UK کی شہر لندن میں آ چکی تھی۔ شاہ یہاں کتنے انگریز ہے۔ رجو ارد گرد چلتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، زیادہ تر اسے انگریز ہی نظر آ رہے تھے۔ شمیز ہنس پڑا۔ اب دیکھو انگریز کیسے ہوتے ہیں، میں انگریز نہیں ہوں، آپ ہو، آپ انگریز شاہ ہو۔ رجو نے اپنی کاجل والی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ پاکستان میں آنے اتنے سارے انگریز کہاں سے آئے؟ شمیز کو اس کے سوال پر بھی سختہ ہنسی آئی، لیکن وہ زیر لب دبا گیا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے ہم اتنے سارے انگریزوں میں 2 پاکستانی ہیں، اس نے اتنے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں۔ رجو نے اس کو گور کر دیکھا۔ پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم لندن میں ہیں اور 7 گھنٹے تک ہم یہی روکیں گے۔ اس کے بعد 3:15 بجے ہماری دوبارہ فلائٹ ہے، پھر ہم ایڈنبرا چلے جائیں گے۔ شمیز اب اسے انتظار گاہ میں لے آیا تھا، جہاں بہت سی کرسیاں پڑی تھیں، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، ان کا سامان بھی ان کے پاس ہی پڑا تھا۔ شمیز نے بھی اپنا سامان وہاں رکھ دیا اور دونوں بیٹھ گئے، جبکہ رجو تو اس کی بات سن کر ہی صدمے میں چلی گئی تھی۔ اس کو تو اردو بھی نہیں آتی تھی اور شاہ اسے انگریزوں کے شہر میں لے آیا تھا۔ ایرج کچھ کھانا ہے؟ شمیز نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے بس اتنا ہی کہا، جبکہ شمیز جان چکا تھا کہ وہ اب سردہ ہو چکی ہے۔ اچھا، لیکن مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ یہاں حرام کھانا ملے گا؟ رجو کا چہرہ دوسری طرف ہی تھا، جبکہ شمیز اس کے منہ سے یہ بات سن کر پہلے تو خاموش ہو گیا اور اس کا چہرہ دیکھا جہاں شکایت نظر آ رہی تھی۔ اسے پھر بولا، نہیں، ہم حرام نہیں کھائیں گے، میں سینڈوچ لے آتا ہوں، اس میں گوشت نہیں ہوتا۔ شمیز سمجھ گیا کہ جہاز میں ایرج نے اس وجہ سے کھانا کھایا تھا کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پاکستان ہی ہے اور اب انہیں اتنی دیر یہاں بیٹھنا تھا، اس کو بھوکا تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ رجو کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ رو دے گی، لیکن وہ روئی نہیں، بس رخ دوسری طرف کر کے خفا بیٹھ گئی۔ شمیز نے ایک چہرہ سانس لیا اور اٹھ گیا۔ کتنا بے مروت ہے شاہ، ایک مجھے بہر بتائے اٹھ کر یہاں لے آیا، اب مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی، اور اٹھ اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ جہاں بھی گیا میں بھی یہاں ہی بیٹھی ہوں، میری طرف اسے تیل لینے جائے۔ رجو کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا بیگ تھا جو شاید اسے شاہ نے ہی دیا تھا۔ اس نے اس بیگ کو سختی سے دبوچ لیا۔ غصے سے بھرا چہرہ لیے وہ بیٹھی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کے لوگ اپنے آپ میں کتنے مصروف تھے، پاکستان میں تو سب اس کو گھورتے۔ اگر وہ اس طرح کیلی جینز و شرٹ میں بیٹھی ہوتی اور باقی عورتیں شلوار قمیص میں ہوتی، لیکن یہاں کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ شلوار قمیص میں بیٹھی تھی۔ ان سب سے مختلف تھی۔ کاش پاکستان کے لوگ بھی ایسے ہو جائے تو کیا ہی بات ہو، ہر ایک کی زندگی آسان ہو جائے۔ رجو ان سب کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کون آیا ہے، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ لو، یہ حلال ہے، دیکھو اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ شمیز نے اس کے سامنے لیس کا پیکٹ رکھا۔ رجو کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ تو بس شمیز سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ آنکھیں ترچھی کر کے اس نے شمیز کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں لیز کا پیکٹ تھا اور ایک جوس کا ڈبہ تھا، لیکن بیٹی ویسے ہی رہی، ابھی بھی وہ ناراضگی ہی ظاہر کر رہی تھی۔ کتنا مان تھا اسے کہ وہ اس سے ناراض ہو سکتی، اس کے سامنے نخری دکھا سکتی۔ کالو، اب پاکستان سے میں مرچی والا پلاؤ تو نہیں لا سکتا،
البتہ گھر چل کر تمہارے ہاتھ کا کھا ضرور سکتا ہوں۔ شمیز نے اس کو چیرتے ہوئے کہا۔ ایرج مسکرا دی اور اس کے ساتھ لیس کا پیکٹ لے لیا۔ ویسے میرے پن کا پانچ والا پاپڑ اس چپ سے بہتر تھا۔ شمیز اس کی بات پر کلکلا کر ہنسا۔ اچھا، اور وہ پانچ والا پاپڑ یہاں سے نہ ملے تو کیا کرے؟ ان انگریزوں کو چاہیے وہ پاپڑ یہاں لا کر بیچے۔ میں بتا رہی ہوں اس چپ سے 2 گنے بکیں گے۔ رجو نے لیس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اور پاپڑ پر کبھی چورن ڈال کر کھانا۔ ہائے، رجو کے منہ میں جیسے چورن کے نام سے ہی پانی آ گیا تھا۔ شمیز مسکراتے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس نے توڑی تلے رکھ لیا تھا۔ چورن کو پانی میں ڈال کر پینا اس جوس سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب وہ جوس کا گھونٹ بھر رہی تھی جبکہ شمیز ہنوز اسے تک رہا تھا اور وہ بے تک کی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ شاہ ایک بات تو بتاؤ، وہاں ہمیں اچھا کھانے کو ملے گا تو صحیح نا؟ رجو نے محسوس کیا وہ کہیں کھو چکا تھا۔ رجو نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا جسے اسے ہوش میں لانا چاہ رہی ہو۔ شاہ، اب اس نے قدرے اونچا بولا۔ ہاں بولو۔ شمیز جیسے ہوش میں آیا تھا۔ مجھے وہاں حلال کھانے کو تو ملے گا نا؟ رجو نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں حرام کھانے کھا کر بڑا ہوا ہوں؟ شمیز نے ابرو اچکائے۔ نہیں، میرا مطلب وہ رجو کو شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ اگر وہ اس کو لے جا رہا تھا تو یقیناً اس کو حلال کھانا بھی مہیا کرتا۔ ارے تمہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر افسردہ ہو۔ چلو مجھ پر مت یقین کرو، خدا پر یقین کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ تمہارے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: مسلمانوں، تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بلی لگی وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ 216 نمبر آیت۔ شمیز خاموش ہوا۔ ایرج کو ابھی تو سمجھ میں نہیں آئی، البتہ ترجمہ اسے سمجھ آیا۔ اب شاہ، اس آیت کا مجھ سے کیا تعلق؟ اس نے پہلو بدلا۔ کیوں نہیں ہے تعلق؟ دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ جیسا کہ تم افسردہ ہو کہ میں تمہیں گاؤں سے لے آیا ہوں اور تمہیں یہاں آنا برا لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ لیکن میں کون سا لڑ رہی ہوں؟ یہ تو جہاد کے بارے میں ہے۔ رجو نے اب آیت کے پہلے والے حصے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ شمیز مسکرایا۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں تمہیں بھی ایک جنگ لڑنا پڑے، اپنے لیے، اپنے حق کے لیے۔ جہاد بالعلم، یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا رشک و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے۔ رجو نے اس بات میں سر ہلایا۔ جہاد کی بھی اقسام ہوتی ہے اور 5 اقسام ہے جہاد کی۔ اس آیت میں جہاد فرض کیا گیا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ صرف کافروں سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن غور کیا جائے تو جہاد صرف کافروں سے لڑنا ہی نہیں ہے۔ جہاد خود سے بھی لڑنا، جہاد شیطان سے بھی لڑنا ہے، اور جہاد بالعلم اسی کی ایک قسم ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں تم اس کام آؤ۔ شمیز کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ میں یہاں آ کر دکھی نہ ہوں؟ اللہ پر یقین رکھو کہ انہوں نے میرے لیے بہت اچھا سوچ کر رکھا ہوا ہے۔ بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو آیت کا معنی ہے کہ بسا اوقات کوئی چیز تمہیں حلال میں باری اور شاق معلوم ہوتی ہے، حالانکہ وہ مستقبل میں بہت عالیشان فوائد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کڑوی دوا پینا ایک اچھا کام ہے کیونکہ مستقبل میں اس سے صحت ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ تجارتی سفر کے خطرات کو برداشت کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے مستقبل میں نفع ملنے کی امید ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کی مشقت برداشت کرنا اچھا ہے کیونکہ اس سے مستقبل میں دنیا و آخرت کی عظیم سعادت نصیب ہوتی ہے۔ شاہ، آپ سیدھا سیدھا کہے کہ میں پڑھوں اور پڑھائی سے بھاگوں نہ؟ رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شمیز کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، تو میں نے کب الٹا کہا؟ میں تو تمہیں کہہ کر ہی یہ لایا تھا کہ تمہیں پڑھنا ہوگا۔
ہاں یہ نہیں کہا تھا انگریزی سیکھنی ہوگی۔ رجو نے اب لیز کا پیکٹ رکھ دیا۔ اس نے جتنا کھانا تھا کھا لیا تھا۔ پر تمہیں تو آتی ہے، تم بولتی نہیں۔ شمید نے سنجیدگی سے کہا۔ رجو کو اپنی بات پر شرمندگی ہوئی۔ ہاں تو میرا دل نہیں کرتا ورنہ بول کے دکھائی دیتی۔ رجو نے اس دن کی طرف اشارہ کیا جب اس نے انگریزی میں اپنا نام اسے بتایا تھا۔ کافی دیر دونوں میں باتیں ہوتی رہی۔ رجو ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، وہ ایک لمحہ بھی نہیں سوئی تھی۔ اب اس کو شدید نیند آ رہی تھی، وہ باتیں کرتے کرتے باسیاں لے رہی تھی۔ شمید بھی تھکا ہوا تھا لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اس کی باتیں سننے میں مگن تھا۔ سو جاؤ۔ اب کی بار رجو نے باسی لی تو شمید نے اسے کہا، واہ واہ ایسے کیسے سو جاؤ، یہاں گوری میں میرے انگریز شکولے اڑے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی، شاہ کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اچھا بات سنو، جب ہم ایڈنبرا پہنچیں گے تو کوئی گرم سویٹر پہن لینا یا شال کر لینا، میں نے تمہارے سامان میں سب چیزیں رکھی تھی۔ شمید نے اسے بتایا۔ ایرج کے لیے اس نے خود سے ہی شاپنگ کر لی تھی، اس کے کپڑوں والے بیگ سب ہی وہی خرید کر لایا تھا اور اس کے گھر پہنچا چکا تھا، پر مجھے سردی نہیں لگتی۔ رجو فوراً سے بولی، اچھا ٹھیک ہے مرضی تمہاری، لیکن سردی ہوگی وہاں، خدا کا خوف کرو شاہ، جولائی کے مہینے میں کون سی سردی ہوتی ہے، مذاق بنوانا چاہتے ہو نا میرا؟ میں جب وہاں اتروں تو لوگ مجھے دیکھ کر مجھ پر ہنسے، میں نہیں پہنوں گی کچھ۔ ایرج وہاں ہم رات کے وقت پہنچیں گے اور اس وقت ٹھنڈ ہو جائے گی، تمہارے گاؤں میں جتنی سردی دسمبر میں پڑتی ہے اتنی گرمی ایڈنبرا میں جون جولائی میں پڑتی ہے۔ کیا تو شمید ٹھیک ہی رہا تھا، ایڈنبرا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 18-19 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا۔ اس وقت لندن کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اس لیے اسے ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن رجو کو کون سمجھائے، شمید بھی اس کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ لندن سے ایڈنبرا پہنچنے میں انہیں تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے۔ وہ سارے راستے ایرج سوتی ہوئی آئی تھی، شمید نے بھی اسے نہیں اٹھایا تھا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اچھے کمنٹ کریں تاکہ آپ کی نئی ناولز کہانیاں لے آئیں۔ شکریہ۔